بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھیج جانتا ہے اور جس کے قبضہ قدرت کے ہم سب کی جان. سکندر امان پروگرام حقیقت حکایت کے ساتھ ایک بڑے دبنگ اور زبردست کیا کہتے ہیں کرائم رپورٹر 20 سالہ تجربہ میرپور شہر کی وہ کھوجی کمپنی ہے یہ جس کی کوئی بات جھٹلا نہیں سکتا. آج میرے مہمان ہیں نوید ملک صاحب اور اس کو پر کیا پورے آزاد کشمیر کے لوگ کرائم رپورٹر سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں ان کی جو بات ہوتی ہے وہ مصدقہ اور سچی بالکل صحیح ہوتی ہے, 100% صحیح. ملک صاحب آپ کو پروگرام حقیقت ہے کیا میں سکندر امان آپ کو خوش آمدید کہتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ آج ایک بڑی بین الاقوامی سب کیا کہتے ہیں اس کو کانفرنس ہوئی ہے جو کی ہے ایس ایس بی صاحب نے سمگلروں کے حوالے سے اور منی لانڈرنگ کے حوالے سے. اس کے حوالے سے آپ کو آج میں نے تکلیف دی اور میرے پاس آئے, آپ کا شکریہ. تو سب سے پہلے جو اس کے چند کے الفاظ ہیں ایس پی صاحب کے وہ لوگوں تک ذرا کنوے کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سکندر صاحب ایس ایس پی میرپور کی جو آج کی پریس کانفرنس تھی بہت ہی اچھی اور اہم پریس کانفرنس تھی کیونکہ بہت دنوں سے لوگ اس انتظار میں تھے کہ یہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ جی منشیات کے اسمگلر پکڑ لیے ہیں, منی لانڈرنگ والے پکڑ لیے ہیں, ان کے بارے میں سرکاری سطح پہ کوئی چیز سامنے نہیں آئی. تو ایس ایس پی میرپور خاور علی شوکت صاحب نے بڑا اچھا اسٹیپ لیا. انہوں نے اس بات کو ایکسپوز کیا کیونکہ کچھ ایسی چیزیں تھیں کہ جو وہ سامنے نہیں تھے لا سکتے. ابھی وقت ہو جاتا تو وہ ان چیزوں کو انہوں نے رد کیا, لیکن جو اس دوران میں ہو چکا ہے وہ انہوں نے ایکسپوز کر دیا, جس میں نیلم کرنسی ایکسچینج والوں کی منی لانڈرنگ اور اس میں ملوث لوگ بہت سے شعبوں کے لوگ ملوث ہیں, جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان پہ بول کے جی اتنے کروڑوں روپے کی منی لانڈرنگ ہوئی. جو ایک پہلے کنسیپٹ چل رہا تھا کہ 22 ملین پاؤنڈز ہے فلان ہے, وہ اس پہ انہوں نے انٹرنیٹ کراس لگایا. میں نے کہا جی یہ لامحدود ہے, ابھی اس پہ یہ تو وہ ہے جو برآمدگی ہوئی, ابھی اس پہ وہ چیز ہے ہی نہیں ہے کہ جو انہوں نے کنفرم کرنی ہے تو ٹوٹل کتنی ہے. یہ تو ابھی انیشل سٹیج ہے, اس پہ انہوں نے پریس بریفنگ دی ہے. اس میں بڑے بڑے نامی گرامی لوگ جو انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ کوئی بھی بااثر جتنا مرضی تگڑا ہو اگر وہ اس کیس میں منشیات کے یا منی لانڈرنگ میں شامل ہے تو ہرگز نہیں بچے گا. اور اس پہ بہت سی گرفتاریاں ہو چکی ہیں جو انہوں نے سامنے رکھی ہیں, اور اس کے علاوہ بہت سے لوگ جو ابھی آبزرویشن میں ہیں, جیسے جیسے کچھ ثبوت ملیں گے ویسے ویسے لوگ گرفتار ہوں گے. سچ بات صاحب مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کا بازاروں میں ہمیشہ وہ تذکرہ ہوتا ہے جی یہ لوگ بھی اس کا حصہ ہیں, اور مجھے سمجھ کون کون سے ایسے عوامل ہیں جو ان کو سپورٹ کرتے تھے اور وہ اپنی دہاڑی لگاتے تھے. یہ میری سمجھ سے بالا ہے, بدلے کیا چیز ہے یہ ایسا یا میں کمزور آدمی ہوں, میرا حصہ کمزور ہے. نہیں آپ کی بات ٹھیک ہے. یہ زدو ہم ہر زبان پہ یہ بات تھی کہ لوگ دیہڑیاں لگا رہے ہیں اور تگڑی دیہڑیاں لگا رہے ہیں, جس کے دیہڑی کا مراد یہی ہے نا, دیہڑی سے کی بنیاد پہ بتا لے رہے ہیں. ہاں, تو اس میں بہت سے ایسے لوگ تھے جن کو ہم نہ سرکاری کہہ سکتے اور نہ غیر سرکاری کہہ سکتے ہیں, کیونکہ یہ مکسچر تھا. مکسچر میں بہت سارے سیاسی لوگ بھی ہوتے ہیں, غیر سیاسی بھی ہوتے ہیں, سرکاری بھی ہوتے ہیں, غیر سرکاری بھی ہوتے ہیں. لیکن اس میں جو سب سے بڑی بات ہے ہمارے انسٹیٹیوٹ اداروں کی اور بالخصوص ایس ایس پی صاحب کی اور جتنے متعلقہ انویسٹیگیشن افسران ہیں, انہوں نے بڑی باریک بینی سے ایک اسٹیپ اٹھایا ہے. وہ فوری طور پر انہوں نے یہ نہیں کیا کہ اس کو بھی پکڑ لو, اس کو بھی. انہوں نے ہر چیز کا ثبوت رکھا ہے, کون کیا کر رہا ہے, کیسے کر رہا ہے, اور اس ثبوت کے بعد اس کا ایویڈنس اکٹھا کرنے کے بعد اس کو انہوں نے گرفتار کیا.
ابھی بھی SSP صاحب کہہ رہے ہیں بالکل کہ ہم نے آگے عدالتوں میں بھی جواب دینا جواب ہے، دینا اگر ہے۔ ہمارے پاس ہاں۔ اتھینٹک پروف ہوں گے تو جا کے ہم نے وہ پیش کر رہے ہیں۔ بالکل، یہ 100% ان کی بات، بلکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کی بات میں کوئی لچک نہیں ہے، وہ ہر چیز ثبوت کے ساتھ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک مافیا ہے، بہت بڑا مافیا ہے جس کی جڑیں بہت دور تک پھیلی ہیں، اور اس مافیا کے خلاف کھڑے ہونے کا جو حوصلہ ہے، میں کہتا ہوں وزیر اعظم ذات 6 نے دیا ہے، IG ذات 6 نے بھی دیا ہے، چیف سیکرٹری ذات 6 نے بھی دیا، اور بالخصوص اس وقت DIG اور SP کی یہ مشترکہ کوششیں تھیں، ان کا حوصلہ تھا کہ انہوں نے اس ایسے گروہ پہ ہاتھ ڈالے۔ یہ منشا جیسی بات جو ہے کم از کم اس معاشرے کی جڑ کو کھوکھلا کر دیتی ہے، اور خصوصاً ہماری جو نوجوان نسل ہے اس پر اس کا بڑا اثر ہوتا ہے، اور نوجوان جب ان کے آگے اولاد ہوتی ہے وہ کنٹینیوسلی جو ہے نا اس پہ یہ عمل برا ہوتے ہیں کہ میرا باپ یہ کر رہا تھا مجھے بھی کرنا چاہیے، خصوصاً یہ 4-6 سالوں میں جس طرح اس کو بڑھایا گیا اور پردہ پوشی کے ساتھ ہوتا رہا، اس کے بارے میں آپ کیا اصل کہیں گے؟ میں پردہ پوشی تو نہیں تھی، لیکن کچھ عوامل ایسے تھے، کچھ نادیدہ ہاتھ تھے جو اس مافیا کو سپورٹ کر رہے تھے۔ اور جن کا توڑ اس وقت نہیں تھا، ابھی توڑ ہے، اس وقت نہیں تھا، اور اس کے لیے چونکہ بیک اپ نہیں تھا، افسران کرنا چاہ رہے تھے لیکن ان کو سپورٹنگ لائن نہیں تھی مل رہی۔ اب تو SSP صاحب نے کہا ہے کہ مجھے میں نے کسی کا کوئی پریشر برداشت نہیں کر رہا ہوں، میں جس طرح کر رہا ہوں اور انشاءاللہ میں اس کو جو میں نے بیڑا اٹھا رکھا ہے اسے انشاءاللہ میں پورا کروں گا، اور جو باقی لوگ رہ گئے انہیں اور میں آپ کو یہ سچی بات بتاؤں پابند سراسر بھی کروں گا۔ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کا ابھی کچھ لوگ بیرون ملک بھاگ گئے ہیں، اور میری اطلاع کے مطابق ان کی گرفتاری کے لیے بھی کوششیں جاری ہیں، کوئی سسٹم ہو رہا ہے جس طرح قانونی پروسیس اس کے مطابق ہوگا، اور وہ بھی انشاءاللہ امید ہے کہ SSP مرپر خاور علی شوکت صاحب اور DIG مرپر ڈاکٹر لیاقت علی، ان کی بھرپور کوششوں سے یہ لوگ گرفتار ہوئے، اور یہ ایک ایسا نیٹ ورک تھا کہ جس کو توڑنے کے لیے یہ تقریباً 1 سال ان کو لگ گیا، یہ سارے سسٹم کو سمجھنے کے لیے کہ یہ کیسے چلا رہے ہیں، اور اس میں بہت سے اداروں کی معاونت بھی ہے، بہت سے لوگوں کی معاونت ہے، بہت سے ایسے لوگ، ایسے تعلیمی ادارے کی معاونت ہے کہ جن میں سے ان کو معلومات حاصل نہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میر پر جو دبائی کے دانے پہ تھا، اللہ کا شکر ہے کافی حد تک محفوظ ہو چکا ہے۔ جو کنڈیشن آج سے 1 سال پہلے کی تھی اس کنڈیشن میں اور آج کی کنڈیشن میں فرق ہے۔ اتمل صاحب ایک بات میرے سمجھ سے بالا ہے، آج بھی یعنی کہ بڑی اس پریس کانفرنس کے بعد لوگوں کی باتیں ہوئی اور ہر آدمی نے اپنی رائے کا اظہار کیا، کچھ لوگوں نے مجھے بھی کہا ہے کہ آپ لوگ بھی اس طرح کی جو صحافت کرتے ہیں آپ لوگ بھی اس میں شامل ہیں، کیا ہماری بھی کوئی اس طرح کی وہ مچھلیاں ہیں جو اس میں تیرتی رہی ہیں؟ جی نام نہیں لینا آپ نے، لیکن دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ منشیات فروش ہو یا کرمنل ہو، اس کو کوئی شیلٹر دیتا ہے، کوئی سپورٹ کرتا ہے، جب اس کو شیلٹر اور سپورٹ نہیں ملتی تو کوئی جرم کر ہی نہیں سکتا۔ بلا شبہ ان کے پیچھے لوگ ہوں گے، تو وہ ثابت کے بھی ہوں گے، کوئی اور اداروں کے بھی ہوں گے، اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بہت جلد وہ بھی قانون کو جلد ہے، کیونکہ سنی سنائی اور اندیکھی نہیں دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ SSP صاحب جو ہے آج اس میپر کے اندر لوگوں کے دلوں کی بات جو ہے انہوں نے کی ہے، اور جس طرح انہوں نے ضرورت مندی کا مظاہرہ کیا اور یہ رائس گینگ کو پکڑنے میں اپنا کلیدی کردار ادا کیا، اور لوگوں بیرون ملک بھی جو ہے نا اس کے تذکرے ہو رہے ہیں، اور کیسے کچھ لوگ بچ گئے ہیں، یہ نہیں سمجھے نہیں بچے نہیں ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ SSP صاحب نے ایک بات واضح کی ہے کہ ایویڈنس میں ہم لوگ ایویڈنس کے بغیر کوئی کارروائی، کوئی مقدمہ، کوئی کسی کی گرفتاری نہیں کریں گے۔ ایویڈنس کی تو تلاش میں وہ ہیں، جیسے جیسے مل رہے ہوں
ان کو گرفتار کر رہے ہیں. ابھی آج آپ نے دیکھا کہ 10 بندے ابھی اس میں اضافہ ہو رہا ہے. کیا پتا یہ 12 ہوں گے, 15 ہوں گے, 20 ہوں گے, 40 ہوں گے. ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے. اس نیٹ ورک پہ بہت سارے لوگ ہیں. وہ لوگ اسی صورت میں ایکسپوز ہوں گے جب ایک پکڑا جائے گا, دوسرے کو غلط بتائے گا تو وہ پکڑنے ہوگا, اس کے کچھ شواہد ملیں گے, کوئی چیز ملے گی تو وہ گرفتار. کتنے لوگ پکڑے گئے ہیں. جی جی 4-6 جو پرومیننٹ فگر ہے ان میں وہ اپنے جو اپنے خیالات کا انہوں نے اظہار کیا, اللہ تعالیٰ نے کیا. وہ آپ نے سنا ہوگا ارشد بلی صاحب نے جو ہے نا وہ سارا ڈیٹیل بتائی ہے کہ ہم نے یہ کس طرح یہ گینگ بنایا, ٹوٹا, پھر کس طرح آرگنائز کیا, پھر اس طرح کیا, اس طرح کیا. یہ ساری باتیں یہ وہ ہے جو بیان عربی میں جو ان کے بقول نے جو ہے ایک بیان میں دیے ہیں. کیا عدالت میں یہ باتیں پروویبل ہے یا کیا نہیں؟ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ جب انویسٹیگیٹ یہ پہلے ویسے یہ سسٹم تھا نہیں. ابھی چونکہ یہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہے کہ آپ کسی کی تفتیش کر رہے ہیں تو آپ اس کا ایویڈنس بنائیں پہلے. وہ کہہ رہے ہیں 28 تاریخ کو سنیما میں جو اسلام آباد میں کوئی ادارہ ہے اس میں جانا ہے, بالکل بالکل پیش ہونا ہے. وہ آج 28 تھی. جی جی آج انہوں نے پیش کرنا ہے. وہ ایک قانونی پروسیس ہے. وہ مختلف سیکورٹی ادارے کیونکہ جن کو ادھر تھے تو میں نے سوچا شاید آپ سے پوچھوں کہ 28 کا کہہ رہے تھے. نہیں آج ہی انہوں نے پیش کرنا. اچھا وہ اسی لیے انہوں نے پریس کانفرنس کی رکھی تھی 11 بجے تاکہ ٹائم پہ وہ یہاں سے ریلیز ہو کے تو ان کو ادھر لے گئے. اچھا مجھے یہ بتائیں جی ملک صاحب, یہ بڑی اچھی جو ہے پیش رفت ہے اس شہر کے لیے, اس ملک کے لیے, اور آزاد کشمیر جو ہمارا ایک آزادی کا بیس کیمپ ہے اور پیٹ پر ایک بڑا آبادی اور پیسے کے لحاظ سے رچ گردانا جاتا ہے, اور یہاں سے اتنا اگر قلعہ کما ہو جاتا ہے تو سمجھتے ہیں آزاد کشمیر کے بعد پاکستان کے اندر بھی لوگوں پہ اس بات کا اثر پڑے گا کہ وہاں بھی منی لانڈرنگ کا کام. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو ایک جرم ایسا ہے منی لانڈرنگ اور منشیات یہ تو پوری دنیا میں پھیلا ہے. اس کے لیے ظاہر ہے ہمارے بھی کچھ آزاد کشمیر پولیس کے بھی افسران ہیں جو متحرک ہیں. لیکن دیکھیں یہ جو جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں یہ نئی نئی رائے نکالتے ہیں. اب پولیس یا قانون نافذ کرنے والے ادارے ایک طرف سے ان کو روکتے ہیں تو اس کا الٹرنیٹو بھی کوئی اور حل نکال ہے. اب جیسے یہ پہلے یہاں پہ شراب چل رہی تھی بہت عرصہ قبل, تو جب وہ پکڑنی شروع ہوئی انہوں نے اس کا حل نکال لیا, نہ پکڑے جائیں نہ شراب پکڑی جائے. تو اس کا طریقہ انہوں نے یہ نکالا کہ الکوہل پنجاب سے لے کے آتے تھے, گھر میں بوتلیں اسٹیکر رکھ کے نیم کی گولیاں ڈال کے وہ بوتلیں تیار کر کے بیچ دیتے تھے. اب اس میں گھر میں فیکٹریاں پچھلے سوئے واقعہ آیا تھا جہاں پہ بہت بڑے پیمانے میں شراب پکڑی گئی, اس کا بعد میں کھرا نہیں ملا. وہ کھرا اس لیے نہیں ملا پتہ نہیں کیا ہوا. بیسیکلی جو شمید ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب پولیس کو وہ بندہ 302 کے مقدمے میں مطلوب تھا تو پولیس اس کی لوکیشن لیتی ہوئی جہاں تک پہنچی, اور جب وہ اس کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہوئی تو اس نے کہا کہ میرا اندر سامان ہے میں وہ لے لوں تو آپ مجھے لے چلیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن جب وہ اندر داخل ہوئے تو اندر تو پوری فیکٹری بنی ہوئی تھی. اندر گھسے تو پتا چلا وہ تو ان کو شراب کا بھی کاروبار کرتے. پنجاب پولیس کو تو نہیں تو پتا کہ یہ فیکٹری بنی ہوئی ہے, وہ تو سمجھتے تھے کوٹری ہے جہاں پہ یہ رہا. اس طرح بھی اور بے شمار لوگ ہیں جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں دڑ پردہ, اور انتظامیہ اسے باخبر نہیں ہے, بے خبر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی جو ریسنٹلی جو ایس ایس پی صاحب ہیں انہوں نے بہت اچھا جوان آدمی ہے, ان کے اندر غلط موجود ہے. انہوں نے اب مصیبت یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک پہلے وقت تھا کہ کسی علاقے میں مثال دیا کرتا ہے کہ ہر دوسرا بندہ کیلسی ہے, اور اب مصیبت یہ ہے کہ ہمارے یہاں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. یہاں پہ ہوائی جہاز چلتا ہے کہ جہاز بھی چل رہے ہیں اور کشتیاں بھی چل رہی ہیں, دونوں چیزیں چل رہی ہیں. اور اس میں وہ لوگ ہیں جو نام نہاد سیاست کا کونا پکڑ کے بیٹھے ہیں, صحافت کا کونا پکڑ کے بیٹھے دل پردہ ان کے اس طرح یہ معاملات وہ ان کے نیچے کچھ اور چل رہا ہے, قبضے بھی فراہم کرتے ہیں. اور یہ سب سے بڑی اس شہر کی بدقسمتی ہے. پاکستان میں تو دیکھیں نا ایک چیز بند نہیں اتر رہی ہے کہ پی پی ایم ہے یا افغانستان میں وہاں سے آ رہی ہے. اب جو ہیروئن بنانے کا کیمیکل ہے وہ انڈیا سے بھی آ رہا ہے.
لیکن وہ ہمیں تو نہیں پکڑنا یا ہمارے گھر وہ تو جن کا کام ہے انہوں نے پکڑنا ہے. اب وہ کیسے پکڑے ہیں؟ اسی ملک صاحب پھر اسی طرف آتے ہیں SSP کی جو پریس کانفرنس ہے، اس سے کیا حاصل کیا؟ ایک تو یہ ہو گیا کہ بین الاقوامی جو گروہ پکڑا گیا، منشیات ہوگی یا منی لانڈرنگ ہوگی. اب اس کے بعد کیا سمجھیں کہ شہر میں کوئی سکون ہو جائے گا؟ کافی حد تک تو سکون ہو چکا ہے، کیونکہ جو پہلے افراتفری تھی منشیات کے حوالے سے یا منی لانڈرنگ، وہ کم از کم لوگوں کے دلوں میں یہ بات آ گئی ہے کہ اب یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہم لوگ ٹارگیٹ ہیں. لام والا اس میں سے بہت سارے لوگ پیچھے ہٹتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ابھی بھی اس انتظار میں ہیں کہ شاید ان میں سے کوئی باہر آ جائے، ہمیں پھر دوبارہ شیلٹر دے یا پیچھے جو باقیات بیٹھی ہے وہ ہمیں شیلٹر فراہم کرے. میرا خیال ہے کہ SSP صاحب بھی اور جو مزید جو ان کے ساتھ افسران ہیں وہ ان سہولتکاروں کا بھی خاتمہ کریں گے اور ان کے لیے وہ کام بھی کر رہے ہیں. ملک صاحب آپ کے اندر کی رپورٹ کیا کہ کتنے دنوں تک یہ باقی جو ماندہ لوگ ہیں جو پس پردہ فائدہ لیتے رہے اور ان کو پروٹیکشن دیتے رہے، یہ کب تک جو ہے لوگوں کے سامنے آ جائیں گے؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتظامیہ اگر یہاں تک پہنچ چکی ہے، اتنا بڑا کام انہوں نے قدم اٹھا لی ہے، تو SSP کو باقی لوگوں کو بھی سامنے لانا چاہیے. دیکھیں کچھ چیزیں جو ہے نا میں پہلے بھی بتایا کہ قبل از وقت ہیں، وہ چونکہ انڈر آبزرویشن رکھا ہوا ہم نے اور اس میں سے سیدھا لوگوں کو وہ پروسیس میں لا رہے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں فوری طور پہ سب کے خلاف کارروائی، وہ اس لیے پاسبل نہیں ہے کہ اس سے ان لوگوں نے کچھ اور مفاد لینے ہیں جیسے انہوں نے پہلے لیے تھے. ابھی جو اس حوالے سے جتنے لوگ بھی موجود ہیں ان کے ٹائم لمٹ کوئی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے وہ جس وقت بھی اس رینج میں اس وکٹم کی حیثیت سے جیسے ان کے پاس کوئی ایویڈنس اس چیز کا آئے گا انہوں نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے. اچھا پروگرام بھی ہو جائے گا، انہوں نے 1 گھنٹے کی پریس کانفرنس کی، ہمیں بھی اس سے زیادہ ٹائم لگ جائے گا. ہم نے تو آپ سے باتیں کر رہی ہیں، انہوں نے تو تھرو آؤٹ وہ بات کرنی تھی کہ کیا برآمد کیا کیا نہیں کیا، یہ ساری باتیں تھی. لیکن آپ نے لوگوں کو کیا پیغام دینا ہے کہ آج کی پریس کانفرنس سے کیا بنا؟ تو پھر میں آخر میں سے کلوز ہے. دیکھیں جو آج کی پریس کانفرنس ہے اس سے لوگوں کو ایک یہ تاثر، عام آدمی کو جو تاثر ملا ہے وہ یہ ملا ہے کہ یہاں پہ جتنی بھی اس وقت بالخصوص جو ایڈمنسٹریشن میں جو SSP اور DIG صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں ان کی کاوشوں کی وجہ سے اتنا بڑا گروہ پکڑا ہے. اگر یہ لوگ کاوش نہ کرتے، یہ چیز نہ کرتے تو یہ گروہ نہیں تھا پکڑا جانا، اس سے پہلے بھی نہیں پکڑنے ہوا. اور جب ان پہ ہاتھ ڈالا گیا ہے مافیا متحرک ہوا ہے، مافیا نے چڑھا لی. لیکن ابھی لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ان کو کوئی تنگی تکلیف ہے تو سمجھ لیں کہیں پہ منشیات فروخت ہو رہی ہے، منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، وہ فوری طور پہ آپ کسی سے رابطہ نہ کریں، SSP میرپور سے رابطہ کریں، ان کو ایویڈنس دیں کہ جی یہ بندہ کر رہا ہے کام. آپ کی 100 نہیں بلکہ 1000% وہ ہیلپ کریں گے اور آپ کا نام بھی میرے خیال میں ویسے تو ایک انہوں نے ایک پہلی میں دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے وہ اپنے دروازے جو ہے کھولے ہوئے ہیں بالکل. SSP کا دروازہ اپنے ایڈیشنل کے لیے سب جو اپنی شہادت در کے روانہ بڑے آرام سے سنتے ہیں اور سننے کے بعد فوری طور پر ایکشن بھی لیتے ہیں. ملک صاحب آج کا پروگرام کل پھر ایک نئے سلسلے میں کچھ ریلیونٹ اور بھی ہو رہی ہے، تو آپ نے بڑے آرام سے کہا کہ اس میں ابھی کچھ ٹائم باقی ہے. تو ناظرین ٹائم باقی ہونے کی وجہ سے یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ پولیس اور ہماری جو دوسری ایجنسیاں ہیں اور دوسری فورسز کی بدولت آج ایک بڑی پیکج والی پریس کانفرنس SSP خاور صاحب نے کی اور لوگوں تک وہ چیزیں پہنچائی جو لوگوں کے علم میں نہیں تھی. اور باقی جو چیزیں ہیں وہ پس پردہ چل رہی ہیں، وہ کب ایکسپوز ہوتے ہیں. پھر میں آپ کے سامنے پروگرام حقیقت ہے کیا میں پھر حاضر ہوں گا. اور میں ملک صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے دھیمے لہجے میں وہ باتیں بھی بتا دی جو شاید لوگوں کو سمجھ میں نہیں تھی. مجھے اور ملک صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.